السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشدید۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر اسے ایک اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، الہ العالمین کے لیے ہے، جس نے اپنے حکم سے، اپنے ارادے سے انسان کی تخلیق فرمائی، عدم سے اس کو وجود بخشا، پھر انسان کی تمام تر ضروریات کو اس تک وہ پہنچاتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، رات و دن کا مالک وہی ہے، بڑی عظیم اس کی شان ہے، پیدا بھی اسی نے کیا، رزق بھی وہی دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے، جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور کائنات میں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو رب تعالیٰ نے توحید کی دعوت دینے کے لیے، شرک سے ڈرانے کے لیے، خوشخبری سنانے والے اور اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والے بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ کے کرم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل سے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 24 ذو الحجہ 1441 ہجری مطابق 14 اگست 2020 عیسوی، مسجد عزیزیہ میں، جدہ سعودی عرب کی مسجد، خطبے کا اردو میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے نعمتوں پر شکر۔ نعمتوں پر شکر۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، اس نے عدم سے ہمیں پیدا کیا،
پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا اللہ نے، بلکہ مخلوق کی تمام تر ضروریات کو، حاجتوں کو وہ مخلوق تک پہنچا رہا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے، پھر مخلوق کی ضرورتوں کو بھی وہی پہنچاتا ہے، وہی پورا کرتا ہے۔ یطعم ولا یطعم، قرآن کی آیت ہے، وہ کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ خالق ہے۔ مخلوق کو رزق کی ضرورت ہے، وہ رزاق ہے، یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ جتنی نعمتیں ہیں ہماری زندگی میں ہیں، چاہے کھانا پینا، پیسہ، کپڑا، مکان، صحت و عافیت، یہ تمام نعمتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ذریعے اسباب دنیا میں اس نے رکھے ہیں نعمتوں کو پانے کے لیے۔ آپ محنت کرو گے آپ کو پیسہ ملے گا، آپ کو پیسہ ملے گا آپ کھانا کھائیں گے، پانی پیئیں گے، مشروبات معقولات سے محظوظ ہوں گے، آپ کپڑا خریدیں گے، آپ مکان بنائیں گے۔ ذریعہ بنانے والا اللہ عز و جل ہے۔ رزق کے ذرائع، اسباب، مسبب الاسباب جس کو کہتے ہیں وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اسی لیے قرآن میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت آپ کی زندگی میں ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے، چاہے وہ کھانے سے تعلق ہو، پینے سے، کپڑا، کوئی بھی قسم کی نعمت، اولاد ہے، بیوی ہے، صحت و عافیت ہے، رزق ہے، ہدایت ہے، امن ہے، بہت بڑی نعمت ہے امن، پیس جس کو کہتے ہیں، شانتی ہندی میں کہتے ہیں۔ جتنی نعمتیں ہیں، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تو یہ ساری نعمتیں اللہ عز و جل کی جانب سے، وہی منعم ہے اور وہی نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے۔ زندگی میں ہدایت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالی پیدا اس نے کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم زندہ ہیں، زندگی حیات۔ رزق وہ عطا کرتا، رزاق وہ ہے، نعمت ہے۔ ہدایت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں ہدایت کی، سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے وہ ہدایت والی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو نے جن پر انعام کیا ہے، کیونکہ نعمتیں، انعام اللہ کی جانب سے، ہدایت وہ دینے والا ہے، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، قرآن میں بیان، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے تمام قسم کی دنیاوی دینی نعمتیں اللہ عز و جل کی جانب سے ہیں، ہمیں اس کا اعتراف کرنا، اقرار کرنا، دل سے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ نعمتیں جو اس نے عطا کی ہیں، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، ان نعمتوں کے بنیادی طور پر دو مقاصد ہیں، اور یہی لب لباب ہے آج کے خطبے کا۔ ایک ادنا مقصد، ایک اعلیٰ مقصد۔ نعمتوں کے دو بنیادی مقاصد ہیں جو نعمتیں عطا کی گئیں، ایک ادنا، ایک اعلیٰ۔ مطلب ایک چھوٹا مقصد دنیاوی، ایک بڑا مقصد نعمتوں۔ کیا ہے چھوٹا مقصد؟ کہ ان نعمتوں کو آپ استعمال کیجئے جو اللہ نے دی ہیں، آپ ان نعمتوں کو یوز کیجئے، یہ ادنا مقصد ہے۔ اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ جس نے عطا کیا ہے آپ کو، اس کو یاد رکھیے، آپ اس کا ذکر کیجئے، اس کی عبادت کیجئے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کیجئے، اس کا شکر بجا لائیے۔ آپ دیکھیے دو آیتیں میں پڑھتا ہوں، دونوں میں دلیل ہے اس کی۔ سورہ ضحیٰ کی مشہور آیت، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
آپ اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعام کیا اللہ نے، ان انعاموں کا ذکر اللہ نے سورہ ضحیٰ میں کیا کہ آپ یتیم تھے، آپ کو راستہ نہیں ملا، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اللہ نے آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر میں جب نعمتوں سے نوازا، یعنی منعم اللہ ہے آپ پر، ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ان نعمتوں کا حق ادا کیجیے، یتیم کو مت ڈانٹیے اور مانگنے والے کو مت دور کیجیے، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ معلوم ہوا ادنا اور اعلیٰ مقصد، ادنا مقصد یہ نعمتوں کو استعمال کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی متعدد آیتوں میں یہاں نعمتوں کا ذکر کیا ہوا، لِتَرْكَبُوهَا وَزِینَةً والی جو آیت کہ اللہ نے گھوڑے، اونٹ، جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اس پر سوار ہو اور دور تک اپنی منزلوں کو، جہاں آپ کو جانا ہے، ان جانوروں کو سواری کرتے ہوئے آپ اپنے مقصد تک، اپنے منزل تک پہنچے۔ یہ ادنا مقصد ہے جو استعمال کرنا، جس کو میں نے کہا شروع، اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے کھانا رکھا ہے، آپ کھائیے، اپنی بھوک کو مٹائیے۔ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، پانی دیتا ہے، آپ اپنی پیاس بجھائیے، یہ ادنا مقصد ہے۔ اللہ نے کپڑا دیا آپ کو، آپ پہن کر اپنے جسم کو ڈھانپیے، یہ ادنا مقصد ہے۔ اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ عبادت اللہ تعالیٰ کی، ان نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، نعمتوں کا اعملوا آل داود شکرا، اللہ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود، داؤد علیہ السلام کے گھر والے، اللہ نے فرمایا آپ عمل کرو اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بنیادی طور پر دو مقاصد ہیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کرتا ہے جو ادنا مقصد ہے، اعلیٰ مقصد بھول جاتا ہے، استعمال کرتا ہے اور منعم کو، رزاق کو بھول جاتا ہے، نہ اس کا ذکر کرتا ہے، نہ اس کی تعریف کرتا ہے، نہ اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، بلکہ جو ذریعے بنے رزق کے، نعمتوں کو پانے کے، حاصل کرنے کے، ان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور جس نے ذریعہ بنایا اس کو بھول جاتا ہے۔ یہ ناشکری ہے، یہ کفران النعمہ ہے، اور اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، جس پر پہلے خطبے میں روشنی ڈالی گئی، ہمارے لیے آپ اسوہ حسنہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، آپ کی صبح شکر سے ہوتی تھی، آپ کی شام شکر سے ہوتی تھی۔ صبح اٹھتے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے، الحمدللہ الذی، اللہ کی تعریف کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ جس اللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد ہم کو زندگی دی، یعنی چھوٹی موت، جب رات سونا جس کو کہتے ہیں، سلیپنگ، چھوٹی موت ہے وہ، اس کے بعد اللہ نے زندہ کیا، مطلب اٹھا دیا، جگا دیا، اللہ نے نیند سے بیدار کیا، تو اللہ کا شکر ادا کرتے، اس پر کھاتے الحمدللہ کہتے، پیتے الحمدللہ کہتے، کپڑا پہنتے الحمدللہ کہتے، الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، میری کسی بغیر کسی میری محنت کے اللہ نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، اور یقیناً اطاعت کرنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اپنی معمول میں، لائف کے صبح شام کی زندگی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے تھے، اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے تھے۔ اور آپ نے حدیثوں میں اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے، ان اللہ لا یرضى من العبد اذا اکل الاکل واذا شرب الشرب ان يحمد اللہ علیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے، کب؟ جب وہ کھاتا ہے یا پیتا ہے
اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے کہ میری نعمتوں کو پا کر میرا ذکر کر رہا ہے، میرا شکر کر رہا ہے، میری بڑائی بیان کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ایک فائدہ۔ اور غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسا کہ صحیح حدیث سلسلے میں آئی ہیں جو خطبے میں جن حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں اللہ کی نعمت، اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑا فائدہ جیسا کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے، مزید نعمتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو گے اگر تو تم کو اور زیادہ نعمتیں ہم عطا کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں دعائیں ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، جب سو جائیں تب دعا، سوتے وقت کی دعا، سو کر اٹھیں دعا، نیا کپڑا پہنے دعا، عام کپڑا جو روزمرہ پہنتے ہیں وہ پہنے دعا، سوار ہوتے ہیں آپ دعا، سفر کرتے ہیں دعا، ہر جگہ دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں میں اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں، کیونکہ عربی نہیں آتی ہے اگر، تو ترجمے میں آپ دیکھیں کہ حمد لفظ آپ کو جگہ جگہ ملے گا، الحمدللہ، اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ شکر ہے اللہ کا، کیونکہ وہی منعم ہے، اسی لیے اس کا شکر جو ہے ادا کیا جا رہا ہے۔ شیخ جو ایک دو جملے کہنا چاہتے ہیں، میں ترجمہ کروں گا اس کو۔ جی يقول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فاكثروا فيه السلام عليه إن صلاتي قد تبلغني. قال الرجل: كيف يا رسول الله وقد همت؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الأرض لا تأكل أجسام الأنبياء. في هذا اليوم كثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ساعة يستجاب فيها الدعاء وهي آخر ساعة من النهار. هذا اللي حبينا نقوله وترجمها لهم، وكلنا أخوان مسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاک اللہ خیر۔ بہت ترجمہ۔ ابھی شیخ نے جو بیان کیا ہے آج جمعہ کے متعلق، میں انشاءاللہ اپنی بات ختم ہوتے ہی اس کا ذکر کروں گا، یا ابھی کر دیتا ہوں تاکہ وہ سن لیں۔ انہوں نے جو بیان کی ہے، خطبے کا ترجمہ تعریف پر ہو رہا ہے، شکر، نعمتوں کا شکر اس پر ہو رہا ہے، وہ ابھی ہم مکمل کر دیتے ہیں اس کو۔ جمعہ کے متعلق شیخ کہتے ہیں، شیخ حمدی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور عافیت کو مزید بڑھائے اور صحت و تندرستی سے نوازے ان کو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں اس حدیث کی طرف جو جمعہ سے متعلق ہے، کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم آیا ہے، جمعہ کی شب بھی اور جمعہ کے دن بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جمعہ کے دن آپ زیادہ کثرت سے بکثرت مجھ پر درود پڑھو، درود بھیجو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہ بھولیں حدیث کو، اور صبح شام، جمعہ کی شام اور جزاک اللہ خیر، جمعہ کی شب جو کہ گزر چکی ہے کل، اور یہ جمعہ کا دن ہے جو مغرب تک چلے گا، سورج غروب ہونے تک، تو اس میں جو ہے کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ یہ ایک انہوں نے ذکر کیا۔ دوسری بات جو انہوں نے ذکر کی ہے، بطور امانت پہنچا دوں، وہ یہ کہ جمعہ کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں ایک وقت ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ سے مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اور عام طور پر اس حدیث کے تفسیر، اس حدیث کی شرح میں علماء نے جس چیز کو ذکر کیا ہے کہ وہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہے کہ جس وقت میں بندہ اللہ سے کھڑے ہو کر جو بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے۔ اب جمعہ کا دن ہے، فجر سے مغرب تک، تو کون سا وقت ہے وہ جس میں یہ دعا قبول ہوتی ہے، جو بھی انسان دعا کرے اللہ سے سچے دل سے؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے
اس میں جو ہے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، ہم اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ ان کی بات کا خلاصہ تھا یا ترجمہ تھا جو انہوں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ میں مکمل کروں ترجمے کو خطبے کے۔ نعمتوں پر شکر، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صبح شام اللہ کی تعریف کرتے تھے، اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کپڑا پہنتے تھے، گھر سے باہر نکلتے تھے، تشریف لے جاتے تھے باہر یا واپس گھر میں آتے تھے، ہمیشہ اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تھی، تو اللہ نے مزید نعمتوں سے نوازا۔ تو اسی طریقے سے ایک بات جو خاص طور سے حدیث میں آئی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جاگ کر اللہ کی خوب عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کہ آپ کے پیروں میں ورم سمجھتے ہیں، سجن پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں تھکاتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں؟ کیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو نہیں معاف کر دیا؟ مطلب آپ تو جنتی ہیں رسول، آپ تو بخشے ہوئے رسول ہیں، مطلب اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ جیسے سورہ فتح کی آیت ہے، لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا تعب میں مبتلا کرتے، کیوں تھکاتے ہیں اتنا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارکہ ہیں مشہور ہیں حدیث میں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہیں آپ کے الفاظ، یہ ہے آپ کا جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پر کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر قیام کرتے تھے، رات میں تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لہٰذا ہم بھی پڑھیں گے آپ کے اتباع میں۔ آپ سے ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، آپ پڑھیے، تہجد کی اپنی فضیلت ہے، لیکن پڑھنے کی جو وجہ آپ نے بیان کی وہ بھول جاتے ہیں لوگ۔ آپ کیوں اتنا قیام کرتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا؟ افلا اکون، شکر، اللہ نعمتیں اتنی اللہ کی ہیں تو کیا میں اللہ کی عبادت نہ کروں زیادہ سے زیادہ؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے پہلے رسول نوح علیہ السلام اس زمین پر، روئے زمین پر توحید کی دعوت پہنچانے کے لیے، شرک سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجے گئے اپنی قوم کی طرف۔ اللہ نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ عبدن شکورا، وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ تمام پیغمبر شکر گزار تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہماری زبانوں پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے۔ اور خطبے میں بڑی اچھی بات ایک بیان کی، عام طور پر زبان پر اللہ کی تعریف زیادہ نہیں ہے ہمارے، جبکہ ہونی چاہیے صبح شام، ہمارے گھر میں، باہر، ہر جگہ ہم کھائیں، ہم پیئیں، نعمت استعمال کریں، زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، بچے سنیں ہمارے۔ جس کے خطیب صاحب کے الفاظ تھے، بچے کہیں گے بابا آپ کتنے اچھے ہیں، آپ اتنا کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، گھر میں کیا کیا نعمتیں لے کر آتے ہیں آپ بازار سے، دکان سے، سپر مارکیٹ سے۔ تو بچوں کو باپ یہ احساس دلائے کہ دیکھو بیٹے، یہ سب نعمتیں، یہ جو کھانا پینا اوڑھنا، یہ نعمتیں ہیں، یہ اللہ نے دی ہیں میرے ذریعے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اللہ نے مجھے رزق عطا کیا ہے، اللہ نے ذریعے میرے لیے آسان کیے، اسباب مہیا کیے، تو میں تمہیں لا کر دے رہا ہوں، اللہ دے رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے۔ تو جب بچے یہ اپنے والد محترم، اپنے ابو جان، بابا سے یہ سنیں گے کہ بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تو بچے کے دل میں ایک بات بیٹھ جائے گی کہ نعمتیں اصل اللہ کی جانب سے، تو وہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کا شکر کرے گا، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے گا۔ لیکن باپ اپنی تعریف سن کر خاموش بیٹھ جائے اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو سمجھیں گے کہ جو بھی ہے ہمارے بابا، میرے بابا نے دیا ہے، میرے ابو نے دیا ہے، میرے ابو نے اتنی محنت کی، صرف ابو کا ذکر خیر ہوگا، صحیح ہے نا، جو کہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لیکن ابو کو جس نے عطا کیا ہے وہ اللہ، اس کا نام کہاں ہے؟ عام طور پر دیکھیے زندگی نہیں ہے اس کا نام۔ بچے تا حیات ابا کو یاد کرتے، یاد کرنا چاہیے، باپ کی فضیلت ہے، کوئی شک نہیں، لیکن باپ کو جس نے توفیق دی، ابا کو جس نے عطا کیا، اللہ رب العالمین، اس کو کیوں بھول جائے؟ لہذا کبھی اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہمیشہ کرنا چاہیے۔ ہم سب محتاج ہیں، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، ہر مخلوق اللہ کی محتاج، وہ نہیں کھلائے گا ہم بھوکے مر جائیں گے، وہ نہیں پلائے گا ہم پیاسے مر جائیں گے، وہ نہیں دے گا ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لمحہ لمحہ ہم اس کے محتاج ہیں۔
اور وہ عطا کر رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو کیوں انسان جو ہے اللہ کو بھول جائے؟ اللہ کے ذکر سے خالی زندگی نہیں ہونی چاہیے. اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری شکر ہے. شکر کا ایک جب بات نعمتوں پر شکر کی آئی تو حق بنتا ہے، اور خطبے میں بھی انہوں نے بیان کر دیا، اللہ جزائے خیر دے ان کو. شکر کا مطلب کیا ہے وہ آپ سمجھ کے جائیے. کیا مطلب شکر کا؟ کہ میں صرف الحمدللہ پڑھوں، کہ یہ کہوں کہ الحمدللہ، ہاں بھائی ماشاءاللہ نئی گاڑی لے لیا الحمدللہ، نیا کپڑا الحمدللہ، کھانا کھا رہے الحمدللہ، ماشاءاللہ اچھی سیلری ہے الحمدللہ. صرف الحمدللہ کہنے سے شکر ادا ہوگا؟ شکر کا صحیح مطلب کیا ہے؟ شکر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، جس سے پہلے بھی بیان کی گئی جب یہ موضوع آیا تھا کبھی. شکر کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ آپ 3 کام کریں. نمبر 1، آپ کا دل اس بات پر یقین ہو، آپ کے دل میں اس بات پر یقین ہو، اعتراف کرے آپ کا دل کہ جو نعمتیں آئی ہیں، ملی ہیں، وہ اللہ نے عطا کی ہیں. بے شک محنت آپ نے کی ہے، کمپنی ذریعہ بنی، کوئی انسان واسطہ بنا، لیکن یہ واسطہ بنانے والا، یہ ذریعہ بنانے والا وہ اللہ رب العالمین. تو دل اعتراف کرے کہ نعمت اللہ کی جانب سے ملی ہے. شکر میں پہلی چیز یہ ہوگی. نمبر 2، کہ زبان سے اللہ کی تعریف کریں آپ. کوئی الحمدللہ، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ. کھائیں پیے تو دعا پڑھیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا پلایا، اور من غیر حول منی ولا قوہ، میری اپنی محنت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی محنت کی وجہ سے یہ رزق کھا رہا ہوں یا پی رہا ہوں، نہیں، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے. تو زبان سے شکر ادا کریں، کھائیں پیئیں ہر نعمت پر. الحمدللہ الذی سخر لنا سواری، سفر، پلین میں جائیں، گاڑی میں جائیں، الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. ہر جگہ اللہ کی تعریف، جس نے ہمارے لیے چیزوں کو مسخر کر دیا اور ہم ان چیزوں کو یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اپنی زندگی میں. شکر میں پہلی چیز کیا ہے؟ دلوں سے اعتراف، دلوں کا اعتراف، دل تسلیم کرے اس بات کو کہ نعمت اللہ نے دی ہے. نمبر 2، زبان سے اللہ کی تعریف، حمد اللہ کی، ہمیشہ آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو. اللہ کی. نمبر 3، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری. شکر اعملوا آل داؤد الشکرا. آپ نے، میں نے 3 کام کر لیے. کیا 3 کام؟ ہم نے اپنے دلوں سے اعتراف کر لیا، مان لیا کہ ساری نعمتیں اللہ کی جانب سے ہیں. 1، زبان سے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں. 2، اور اپنی زندگی میں، لائف میں اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو ہم نے نعمتوں کا حق یا نعمتوں پر شکر ادا ہو گیا، ادا کر دیا ہم نے. یہ 3 چیزیں. عام طور پر 2 چیزیں بھول جاتے ہیں انسان. پہلی چیز، تیسری چیز. پہلی چیز دلوں کا اعتراف، تیسری چیز عمل، اطاعت اللہ کے حکم پر. یہ بھول جاتے ہیں، صرف زبان سے تعریف کرتے ہیں. بعض لوگ تو 3 بھی چیزیں بھول جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. اور اسی طریقے سے اور ایک بات جو بیان کی گئی وہ ہے ہدایت. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہدایت عظیم نعمت ہے. سیدھے راستے پر رکھنا، صحیح عقیدہ، صحیح منہج، سنت پر عمل کرنا، آپ کا یہ نعمت ہدایت ہے اللہ کی طرف. اور ہدایت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ہدایت بہت بڑی نعمت ہے. اور ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت دے. اللہ سے ہدایت مانگنا. آپ غور کیجئے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم. کئی قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں نا. ہم فرض پڑھتے ہیں 5 وقتہ، اور سنتیں پڑھتے ہیں، سنت موقدہ 12 رکعت صبح شام. نوافل پڑھتے ہیں، استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، چاند کو یا سورج کو گرہن لگ جائے تو نماز پڑھتے ہیں، جنازہ ہو جائے تو نماز پڑھتے ہیں نا. تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے یا نہیں؟ ہاں اجاز بھائی، پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ میں جو اتنی عظیم سورہ ہے، بچے کو یاد ہے، ہر نماز میں، ہر قسم کی نماز میں، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. حتیٰ کہ جنازہ، صلاۃ الجنازہ، جس میں رکوع بھی نہیں ہے، سجدے بھی نہیں ہے نا، اس میں بھی سورہ فاتحہ ہے یا نہیں؟ سورہ فاتحہ میں ایک بہت بڑی دعا ہے، ایک ہی دعا ہے سورہ فاتحہ میں، اللہ کی تعریف کیا. اور سورہ فاتحہ دیکھیے شروع ہوتی ہے اللہ کی تعریف سے. سبحان. کیا ہے پہلی آیت سورہ فاتحہ کی؟ ہاں بیٹا فرقان بھائی کا بیٹا، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف حمد سے شروع ہوئی. قرات جب شروع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثنا بھی پڑھتے تھے، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے. ثنا جو سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے.
اس میں بھی اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ پھر جب قرات ہوتی تھی، جو پہلی سورہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نماز میں، وہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اس کی پہلی آیت جو بچے نے پڑھی ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ، اللہ کی حمد۔ اچھا، اس سورہ فاتحہ میں جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، کہ اس سورہ فاتحہ میں اگر غور کریں آپ تو ایک عظیم دعا اللہ سے مانگی گئی ہے، ایک ہی ہے دعا، اور وہ ہے ہدایت۔ الحمدللہ رب العالمین میں دعا نہیں ہے، تعریف اللہ کی، اور الرحمن الرحیم اللہ کے ناموں کا ذکر ہے، مالک یوم الدین اللہ کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنا عمل پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ ہوگی 4 آیتیں۔ اس کے بعد والی آیت اہدنا، یہ دعا ہے، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت کر، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تو نے لوگوں کو انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا، یہود جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی عہد کیا تھا توڑ دیا تھا۔ تاریخ قرآن نے بیان کیا ان کی صفات میں، پوری صفات، اس میں سے ایک صفت کیا ہے؟ ہمیشہ عہد و پیمان توڑتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا، اور وہ یہود ہیں، مغضوب علیہم، ولا الضالین، اور بھٹکے ہوئے۔ تو انسان جو ہے سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، کیونکہ ہدایت عظیم نعمت ہے، اور وہ حدیث نعمتیں، حدیث یاد آ گئی مجھے کیونکہ ریٹن میں نہیں دیا تھا انہوں نے خطبہ، تو وہ حدیث بتا دوں میں۔ صبح اٹھیں آپ، نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا حدیث، آپ صبح اٹھیں، اٹھنے کے بعد دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم فی دارہ، جو صبح اپنے گھر میں اٹھے اور دیکھے کہ اس کا جسم صحیح سالم ہے، نہ بخار آیا، نہ بینائی چلے گئی، نہ وہ بہرا ہو گیا، نہ وہ گونگا ہو گیا، نہ ہاتھ پیر میں کوئی پرابلم ہے، سمجھ رہے؟ پارٹس آف باڈی صحیح کام کر رہے ہیں، کانوں کو آواز آ رہی ہے اٹھیے ناشتہ تیار ہے۔ یہ آوازیں آتی تھیں پہلے، آج بھی بعض گھروں میں آتی ہیں، کاش کہ ہر گھر میں یہ آواز آئے۔ کیا کان کام کر رہے ہیں، سنائی دے رہا ہے، اٹھیے ناشتہ تیار ہے یا گھاوا تیار ہے، کھجور کھائیے پیجیے، جو بھی ہے۔ کانوں میں بیویوں کی، شوہروں کے کانوں میں آواز ہو، میں کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ پہلے ہر گھر میں آتی تھی، آج کل چند گھروں میں آتی ہے۔ اب یہ چند کو بھی ختم کرنا ہو تو پھر بچیوں کی تربیت نہ کریں تو پھر آگے پھر نسلوں میں یہ آواز نہیں آئے گی۔ خود اٹھو، خود بنا لو، خود اپنا انتظام ناشتے کا کر لو۔ اللہ توفیق دے، ہدایت دے۔ سمجھ گئے ہوں گے بات، میسج پہنچ چکا ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان صبح اٹھے اپنے گھر میں، وہ دیکھتا ہے کہ عافیت ہے بدن میں، عافیت پر پورا خطبہ ہوا تھا اس سے پہلے، کام کر رہے ہیں، صحت اپنی جگہ صحیح ہے الحمدللہ، ایک آمینن فی سربی، امن ہے، گھر کی چیزیں جہاں وہ رہتا ہے وہاں وہ پیس میں ہے، ابھی پیس ہے، شانتی ہے، امن میں ہے، کچھ بگڑا نہیں ہے الحمدللہ۔ نمبر 1 صحت و عافیت ہے، نمبر 2 امن ہے، عندہ قوت یومہ، ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے، ایک دن زندہ رہنے کے لیے ابو بکر بھائی کتنا کھانا چاہیے معلوم ہے نا، وہ اس کے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں، کیا؟ عافیت بدن کی، امن 2، اور ایک دن کا رزق، کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی ساری نعمتیں جمع کر کے آپ کو دے دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان، کیا یہ چیز نہیں ہے آج ہمارے؟ آج جمعہ صبح اٹھے آپ، 3 چیزیں نہیں تھی، عافیت تھی نہ؟ دیکھیے سب الحمدللہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہاتھ پیر اعضاء جسمانی صحیح کام کر رہے ہیں، ایک امن بھی ہے نا الحمدللہ، یہ تو بلاد الامن ہے الحمدللہ، امن والا ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس امن کو باقی رکھے ہمیشہ، آمین۔ اور تیسری چیز کیا؟ ایک دن کا 24 گھنٹے کا کھانا گھر میں ہے، چاول جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، روٹی وغیرہ، ایک دن کا 24 آورس کے لیے جو کھانا چاہیے، ایک دن میں 4 مرتبہ کھانا ضروری نہیں ہے خان صاحب، آپ کو معلوم ہے، لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک دن زندہ رہنے کے لیے کتنا کھانا چاہیے، وہ ہے یا نہیں گھر میں؟ مہینوں کا راشن الحمدللہ گھروں میں رکھا ہوتا ہے، پھر بھی ناشکری زبان سے اللہ کی، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، غلط ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور
اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے. اللہ شکر سے راضی ہوتا ہے, ناشکر سے ناراض ہوتا ہے. اللہ کو ناراض کریں گے تو کورونا نہیں, اس سے بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہمیشہ اللہ کو راضی رکھیں, اللہ کو خوش کریں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں. اسی میں خیر ہے, اسی میں دنیا کی سعادت ہے اور اسی میں آخرت کی سعادت ہے. اور ناشکری کرنے کا انجام بڑا خطرناک ہے. قوموں اور واقعات جو قوموں کے امتوں کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں, جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کی ناشکری کی, اللہ کی اطاعت نہیں کی, اس کی نافرمانی کی, اللہ کو ناراض کر دیا, تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے عذابوں کو ان پر نازل کر دیا. وہ واقعات ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. اللہ سے آخر میں دعا گو ہوں, توجہ میری طرف رکھیے, اللہ سے آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکر گزاری اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بیمار ہیں, کسی بھی قسم کی بیماری ہے, ان کے لیے خاص طور سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو بھی چاہے کووڈ-19 میں نے کہا یہ اس مرض میں مبتلا ہیں یا کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں, اس کے علاوہ بھی امراض ہیں, بیماریاں ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جو ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جو فوت ہو چکے ہیں, جیسا کہ آج بھی خبر آئی ہے کہ درس میں ہمارے ساتھی ایک آتے ہیں, یہاں پر شاید موجود ہیں اس وقت, ان کے والد محترم جو بڑی عمر کے تھے وہ آج فوت ہو گئے ہیں. تو پریشان ہے, ابھی نماز سے پہلے جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور جن کا بھی اس درمیان میں انتقال ہوا یا جو بھی گزر چکے ہیں, جسے پچھلے جمعے بھی اعلان کیا گیا تھا ریحان بھائی کے گھر ہمشیرہ کے بارے میں, تو اس کے علاوہ بھی جو بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں اور چلے جا چکے ہیں دنیا سے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو ان کے لیے دعائیں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور ہم جو زندہ ہیں ابھی تک, جو پتہ نہیں ہماری زندگی کب ختم ہونے والی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو غنیمت سمجھنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں صرف کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ بات واضح ہو, ایک بات سن لیں آپ, آن لائن ہماری وہ دروس چل رہے ہیں ہمارے, جیسے رحاب کا جو درس تھا وہ آن لائن ہو رہا ہے, فقہ کا درس, اور یہ جو اتوار کا درس ہوتا ہے اتوار کے دن بھی آن لائن درس چل رہا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے ایک چیز سوچی ہے, آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ, میں نے اپنے بعض بھائیوں سے ذکر بھی کیا ہے, بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں, گھروں میں بچے ہیں, تو ہم نے یہ سوچا ہے پلاننگ چلے گی انشاءاللہ, ایک دو دن میں اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا, آن لائن بچوں کے لیے کلاسز سٹارٹ کرنے کا ہم نے سوچا ہے, تاکہ وہ گھر بیٹھے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مصروف رکھیں اور دین کی تعلیم ان کو گھر بیٹھے آن لائن مل جائے. اس کے بارے میں سوچا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے سوچ کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ مدد کرے. جزاکم اللہ خیر. آپ تک جو ہے وہ بات اعلانات کے ذریعے کہ کلاسز کب سے کس وقت شروع ہو رہے ہیں اور کیا اس کی تفصیلات ہیں, یہ سب چیزیں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی, آپ تک پہنچا دی جائیں گی. جزاکم اللہ خیر. دعاؤں کی درخواست ہے, اور جانے سے پہلے کفارۃ المجلس ضرور پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.